جیسے جیسے میں گناہ چھوڑتا جاتا تھا نا, امیجیٹ ریزلٹس نکلنا شروع ہو, دنیاوی بھی اور سکون کے حوالے سے بھی. آئی یوزڈ ٹو فیل کہ یار میں گناہ چھوڑتا جا رہا ہوں اور میری زندگی میں سکون آتا جا. وین یو اچیو سم تھنگ سو یو آر لوکنگ فار سم تھنگ ایلس. تو میں نے میری زندگی میں ہمیشہ وین آئی واز این ایتھلیٹ آئی واز اے ہائی اچیور, آئی گاٹ اوارڈز ڈومیسٹکلی انٹرنیشنلی اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ لوکنگ فار سم تھنگ ایلس. یہ مجھے اگر میسج اللہ تعالیٰ کا نہ ملا ہوتا, میں اگر کسی اور گھر میں پیدا ہوا ہوتا, مجھے ایکسپوجر نہ ملا ہوتا, تو شاید میں اس راستے میں کبھی بھی نہ چلتا. بٹ اللہ تعالیٰ نا انسان کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی نشانی آپ نے پہچاننا ہے. وداؤٹ نیمنگ نیمس, ایک مزار پہ گیا میں, وہاں سائڈ پہ ہی نا گلی میں سے دیگ ملتی تھی, دیکھ لی جا کے غربا میں بانٹی. تھوڑی دیر بعد ہم نے کہا یار یہ تو دیکھ جلدی ختم ہو گئی, ایک اور لیتے ہیں, کیونکہ گھر بھی چاول لے کر جانا تھا. تو لینے گئے نا, تو جن لوگوں کو بانٹی تھی وہی شاپر لا کے بیچ رہے تھے وہاں. ایک ہمارے اسی طرح دوست نا, تو اس نے بولا کہ یار تم ماشاءاللہ دین پہ چل رہے ہو, میں تمہیں ایک ہستی سے ملواتا ہوں. پیر صاحب زیادہ ایفرٹ نہیں کرتے, پیر کے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ساری گیم وہ بناتا. وہاں ہم گئے نا, تو دیکھو پیر صاحب سے ملنے کے یہ آداب ہے, اپنے سیدھا سیدھا جانا ہے اور سیدھا سیدھا ہی واپس آنا ہے, ان کی طرف پیٹھ نہیں کرنی. ہم وہاں گئے اور باتیں بھی بڑی زبردست, انہوں نے بڑا ایسی ایسی باتیں بتائیں, ہم حیران ہو گئے. وہ پریڈکشنز بھی دیتے تھے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کل رات کو فلانی چیز کر رہے. دوست کو ایک بولا تھا, پتا ہے تمہاری بک شیلف میں تیسری شیلف پہ ایک ہرے رنگ کی کتاب ہے, اور وہ واقعی ہوتی تھی. میں بیٹھا ہوا اور مجھے بٹھا کے کہتے ہیں جنید تمہاری والدہ کے گھٹنوں میں بڑی درد ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے پیر صاحب, سورہ یاسین بہت پڑھتی ہے. میں کہاں, تو ان سے کہا کرو کم پڑھا کریں کیونکہ یہ ان پہ بھاری پڑ رہی ہے. میرے کان کھڑے ہو گئے, میں نے کہا یار اللہ کا کلام کم پڑھا کریں, کوئی گڑبڑ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا 7th ایپیسوڈ آف دا حبل اللہ پوڈ کاسٹ. ایک آپ کو بتاتا ہوں فن فیکٹ. 90% آف دا پوڈ کاسٹ دے ڈو ناٹ گو ابو 3 ایپیسوڈس اینڈ 95% آف دا پوڈ کاسٹ دے ڈو ناٹ گو 7 ایپیسوڈس. تو الحمد للہ میں 95 سے تو اوپر ہو گئے ہم لوگ, ٹھیک ہے. اینڈ فار دا اسپیشل اوکیزن وی ہیو مسٹر جنید. اب جنید ہوتا یہ ہے عموماً ہم لوگ جو ہے نا, جیسے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں, وہ کوئی ایک آدھ چیز کریک کر لیتے زندگی میں, کوئی ایک آدھ چیز, کوئی ایک کتاب لکھ لی یا کوئی پوڈ کاسٹنگ کر لی, وہ بھی مر مر کے, ٹھیک ہے. ویئر ایز دس ڈوڈ ماشاء اللہ ایتھلیٹ, ماڈل, ایکٹر, ایک ماڈل نہیں مطلب ماڈل It's a natural reaction that came out when you said model. مجھے یاد سب چیزیں اتنی بڑی ہے, میں یاد کروں, ٹھیک ہے. The list of things if you exclude model wouldn't make a difference much. Yeah, you're right. So economist, business owner, entrepreneur, what else? There's one more. So yeah, speaker, debater, and I think that's it. تھوڑا سا ہمبل ہو جاتے ہیں اب ہم بھی, ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ بردر کی بہت خوبصورت جرنی ہے, اور ایک بڑی نا ایک فل ہینڈسم ہنگ سے بردر آج ماشاء اللہ حلال ہنگ کے رستے میں آئے ہیں. تو ذرا اپنی جرنی شیئر کریں کہ آپ نے وہ دیکھی دنیا, ٹھیک ہے, لمس کی دنیا میں دیکھی. اوبویسلی پاپولر تو ہوں گے جب آپ 10,000 لوگ سامنے پرفارم کر رہے ہیں, ایز یو ٹولڈ می. لنڈن میں پرفارم کیا, LSE میں پرفارم کیا, ٹھیک ہے, تھیٹرس میں پرفارم کیا. وین یو ہیو دیٹ گلیمر آف ا لائف, جو کہ ہم ڈریم کرتے ہیں ایز یو نو ینگ پیپل, کہ یار ہمارے بھی فینس ہو اور یہ سارا کچھ, وہاں سے یہ داڑھی اور یہ شرافت کہاں سے آئی؟ داڑھی شرافت کہاں سے آئی؟ سو ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو the concept of having glamour, and then جس طرح آپ نے سوال بھی پوچھا, اکثر لوگوں کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے یار کیا گلیمر تھا اور اب یہ زندگی, اٹس the other way around. کیا گلیمر تھا اینڈ کیا اب یہ زندگی, because there is actually an improvement in your life. So I'll tell you, السلام علیکم first of all جی, thank you for the great introduction. I don't think اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے مبالغہ کیا, so during the podcast probably you'll find out. So yes, I've had a very different life, and then اس کے بعد ایک مختلف زندگی گزارنے کی کوشش کی, ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں. The idea is to improve in life along the way. Probably I would say I was naive back then. I didn't know the realities of life. انسان ینگ ہوتا ہے, انسان کو I thoroughly enjoyed whatever I did. I've always tried to enjoy that. I tried to excel in whatever I used to do. But I think it's naivety that doesn't open up the real facts of life. تو زندگی جب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوتی ہے, پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دیر از مور ٹو لائف دین جسٹ پرابیبلی تھیٹر, اسپورٹس اینڈ ایوری تھنگ ایلس. سو وچ از دین, اور دین کے بغیر انسان نامکمل ہے. جتنی جلدی انسان اس چیز کو ریئلائز کر لے اتنی جلدی انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے.
سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں خلاصہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا تو پرابیبلی زندگی میں سارا کچھ ہونے کے باوجود ایک ٹھہراؤ نہیں تھا جس کی تلاش میں آئی اسٹارٹڈ خلاصہ نہیں, خلاصے سے مزہ نہیں آئے گا, خلاصے سے مزہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ہم جاتے ہیں ڈیپ. یو نو وٹ آئی وانٹ ود دس پوڈ کاسٹ از کہ ہم تھوڑا سائیکالوجی میں گھسے. وہ کیا مومنٹ تھا پہلے تو آپ بتائیں, وہ کیا ایڈلر رش ہوتا ہوگا آپ کو؟ ٹھیک ہے, ہوتا ہے اوبویسلی ہوتا ہے, ڈوپامین ہٹ آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. یہ بھی ایک زندگی ہے. یو نو وی نہ کبھی گئے تو لوگ ڈریم کرتے ہیں, ایوری ون وانٹس ٹو بی آن دا اسٹیج. ٹھیک ہے, سو وہ جو اس لیول کی ڈوپامین ہٹس اچیو کرنا, اس لیول کی جو ہے ایک ایڈلر رش اچیو کرنا, اور وہاں سے اس پھر بھی مطمئن نہ ہونا, ٹھیک ہے, وہ پیس وہ کنٹینٹمنٹ نہ پانا, اور پھر مسجد میں آنا, ٹھیک ہے, اور وہ دین میں آنا, تو اس کا تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں. دیکھیے سو جس طرح آپ نے بتایا آئی ہیو ڈن اسپورٹس ان لائف, آئی ہیو ریپرزینٹیڈ پاکستان ان انڈیا ان ونٹر اولمپکس, آئی وون دا گولڈ میڈل فار پاکستان. آئی واز اسپرنٹ رنر, میں نے 100 میٹر کی تھی پرابلی 11.2 سیکنڈ. اب کر لیتے اب نہیں. سو آئی واز اے ویری گڈ ایتھلیٹ بیک دین, بٹ آئی ہیڈ اے ویری ٹیریبل ایکسیڈنٹ. آئی واز آلسو اے ڈبیٹر, تو ہم لوگ ایک ڈبیٹس ایونٹ پہ گئے ہوئے تھے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں. تو آن دا وے بیک وی ہیڈ اے ڈیوو ایکسیڈنٹ. ہم ڈیوو میں سفر کر رہے تھے سارے ہمارے دوست, ہم لوگ ایک ہی اسکول سے تھے, پھر اور مختلف یونیورسٹیز سے بھی لوگ تھے جو اسی ڈیوو میں تھے. تو وی ہیڈ اے ویری ٹیریبل ایکسیڈنٹ, لاٹ آف پیپل پاسڈ اوے ان دیٹ. میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے صاحب تھے ہی پاسڈ اوے. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. تو آئی ہیڈ ویری سیویئر انجریز. رول اوور ہو گئی تھی؟ نہیں, اٹ ڈنٹ رول اوور. پرابیبلی تھیوری یہ ہے, سم پیپل ہو ور اویک ایٹ دیٹ ٹائم, اٹ واز 2 AM, بلوال ڈسٹرکٹ کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا تھا. سو میرے ایک دوست ہیں وہ جاگ رہے تھے, تو ہی سیڈ کہ ڈرائیور ڈنٹ ایون اٹیمپٹ بریکنگ دا ویہیکل. تو پرابیبلی تھیوری یہ ہے کہ ہی ڈوزڈ آف. تو اٹ واز اے ہیڈ آن کولیجن. دیر واز اے ٹینکر دیٹ ہیڈ آلریڈی اسپلٹ اوور. وہ پہلے سے ایک واٹر ٹینکر تھا جو اکراس دا روڈ گرا ہوا تھا, تو اس میں جا کے اٹ ہٹ اسٹریٹ رائٹ اہیڈ. تو آئی واز سٹنگ آن دا فرسٹ سیٹ. تو میرے ساتھ والے جو صاحب تھے, انسان بہانہ بنتا ہے, اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھنی تھی. آئی واز ناٹ ویئرنگ اے سیٹ بیلٹ. انٹرسٹنگلی یو شوڈ آل ویئر سیٹ بیلٹس, but at that point in time not wearing a seat belt saved my life. How? Because when the impact happened, the collision, تو وہ جو سیٹ تھی نا وہ اکھڑی, اور میں it threw me like 2-3 seats behind. تو وہ جو صاحب تھے وہ ساتھ بیچ میں مطلب پھنس گئے, and he passed away at the moment, the hostess and the bus driver. But we were rescued, and then I had to, I was on the wheelchair for good 3-4 months. تو اس سے اگلے سال یا اس سے اگلے سال میں اپنا فٹنس ٹیسٹ ہی نہیں کلیئر کر پایا. So this was right after I had won the gold medal, probably a few months after that. Regrets ہے کوئی؟ نہیں, I mean میں اس کے بعد اگر میرا ایکسیڈنٹ نہ بھی ہوا ہوتا تو میری زندگی اتنی ڈبیٹس اور ڈرامٹکس کی وجہ سے لیتارجک ہو گئی تھی, میں دوبارہ شاید کرتا بھی نا. صحیح ہے. بٹ پرابیبلی میری زندگی میں ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ when you achieve something, so you're looking for something else. تو میری زندگی میں ہمیشہ when I was an athlete, I was a high achiever. I got awards domestically, internationally, and then I started looking for something else. Sure. تو بڑی consistency life رہی ہے, but when someone's looking for more and more, so I always tried different avenues. So I started debating after that. اس میں ایکسیل کیا, then I did theatre for a while, اس میں اچیو کیا, and then اتفاق سے پھر دین کی طرف آ گیا. پھر ڈیسائڈ کیا کہ اتفاق کیا تھا, یہی تو بات, وہ اتفاق. So I have a very boring dull kind of a story. It's not like a magic bulb moment, وہ یوریکا مومنٹ ہوتا ہے نا کہ یار انسان جا رہا ہے آنکھوں کے سامنے کچھ آ گیا, ایسا نہیں ہوا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر انسان کے ساتھ ہو جاتی ہیں, بٹ آئی ہیڈ اے ویری سلو پروسیس جس کے اندر میرا ذہن سازی ہوتی رہی. آئی کم فرام اے کنزرویٹو فیملی. تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتا ہوں. آئی واز بورن ان کراچی, بٹ آئی واز ریزڈ ان سعودی عربیہ. تو ہم لوگوں کے جو بچپن گزرا ہے اس میں قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم اور یہ سارا کچھ گھر میں بہت زیادہ تھا. مائی فادر الحمد للہ ہی از اے ویری ریلیجیس پرسن. انہوں نے انفیکٹ ابھی ریسنٹلی اپنی کتاب لکھی قرآن کی صرف و نحو 30ویں پارے کی, اس کے تناظر میں بہت ساری ریسرچ کی انہوں نے. انفیکٹ he is doing his PhD right now. Very nice. He's mashallah 70+, اور انہوں نے اپنا MPhil اور MBA after 60 years of age کیا. It was his passion. تو I come from a very conservative family. وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جب پاکستان شفٹ ہوئے تو my father he invested in Pakistan, faced huge losses over here, lost all his wealth. تو we had a very comfortable life. اس سے ایک دم ہماری زندگی بہت زیادہ ہمبل ہو گئی.
So it was a very struggling life. My father went back, and he went back as an expatriate, whereas we were living over here. So I was the man of the family. I'm the only brother. So at the age of probably 8 or 10, I was the man of the family, and I had a lot of responsibilities. I had 3 younger sisters, and वो जो छोटी सी उम्र में I was in grade 3 or 4 probably, जब मैं घर का सौदा लेने चले जाता होता था. आज तो मेरे अपने 3 बच्चे हैं, और एक मेरे ख्याल नहीं, ये बात अगर वाइफ को पता लग गया ना कि ख्याल आई एम श्योर एक तीसरी जमात में है. सो ही इज इन ग्रेड 3. तो आई कांट इवन थिंक ऑफ लेटिंग हिम गो अलोन समवेयर. घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती. तो आई यूज्ड टू गो ऑन माई साइकिल टू मैं के हम जाके वो सौदा वगैरह ले आना या साइकिल का पंक्चर लगवा लाना. तो आई यूज्ड टू डू दैट. और छोटी सी उम्र में मुझे बड़ी एक तजस्सुस नहीं कहना चाहिए, ख्वाहिश थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव करूं जिससे माय फादर हु वाज लिविंग अब्रॉड ही कुड कम बैक. तो ये हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड. तो बट हुआ क्या ज़िंदगी में, अगर आप 5-10 साल 15 साल में अगर आप देखें तो आई वॉज गुड एट एकेडमिक्स. लम्स में एडमिशन हुआ, दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी. साथ साथ आई यूज्ड टू वर्क पार्ट टाइम टू सपोर्ट माई एजुकेशन फाइनेंशियली. आई वॉज ऑन फाइनेंशियल एड इन लम्स एज वेल. तो library hours and all that. So I used to teach some students at home. Sure. तो जो पैसे मिलते थे ट्यूशन फीस एंड अपना खर्चा वगैरह. तो वक्त के साथ साथ ज़िंदगी में अचीवमेंट्स बढ़ती गई. बट आई टेल यू मेरी एनजाइटी भी बहुत बढ़ना शुरू हो गई. बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि पता नहीं अब अगर मैं, जिस तरह होता है ना कि बच्चों को समझाया जाता है कि बेटा ओ लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स ले लो तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी. सो आई हैड व्हाट लाइक 7 A's 3 B's. तब स्टार्स नहीं होते थे. ठीक है. देन ए लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स ले लो, अच्छा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा. लम्स में एडमिशन ले लोगे तो ज़िंदगी बन जाएगी. बट बाय द टाइम लम्स का 4था साल आया, फिर क्या अच्छी नौकरी लग जाएगी तो ज़िंदगी बन जाएगी. एंड इट वाज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. लाइक व्हेन विल दिस एंड. और वक्त के साथ साथ एंजाइटी बढ़ती गई. एंड आई फील दिस इज़ वेरी अनफेयर टू पुट सो मच प्रेशर ऑन एनी चाइल्ड कि उसकी ज़िंदगी सारी स्ट्रगल में गुजर जाए. क्योंकि इस स्ट्रगल का हासिल हुसूल दुनिया है, बट वो जो दुनिया हासिल होती है वो कभी भी इनफ, इट्स नेवर इनफ, राइट. सो यही स्टोरी थी मेरी. सो आई यूज टू अचीव मोर एंड मोर एंड आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड. सो मच सो मेरी नौकरी लगी एंड आई थॉट कि यार मेरे इतने पैसों की नौकरी लगेगी ना तो ज़िंदगी बन जाएगी. तो लग गई एंड ज़िंदगी ना बनी. ठीक है ना जी. सो देन आई वॉज लाइक यार अच्छा इतना इम्प्रूव हो जाए कि मैं आई स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, ताकि मैं अपने फादर को रिटायर करा सकूँ या उनसे रिक्वेस्ट कर सकूँ. रिटायर कराना तो क्या अल्लाह की ज़ात करने वाली है. मैं उनसे ये कह सकूं कि यार हाँ अब्बा जी, नाउ आई एम अर्निंग इनफ कि मैं आई कैन रिप्लेस द हाउस होल्ड इनकम एंड टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नाउ यू कैन रिटायर एंड कम बैक एंड लिव विद द फैमिली. जब वो हुआ, यकीन करें उस वक्त भी आई वॉन्टेड मोर. दैट कॉट मी थिंकिंग यार आई एम लिविंग अ लाइफ विच इज़ फुल ऑफ एनजाइटी एंड आई वॉज नॉट प्रॉपरली स्लीपिंग. एंड साथ साथ फिर यू नो वन थिंग लीड्स टू द अदर. एक दोस्त के साथ एक दफ़ा बैठा हुआ एंड आई विविडली रिमेंबर, हम लोग उसके घर बैठे हुए तो मुझे कहता है जुनेद यार, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मुझे कहता है जुनेद यार तुझे पता है आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट. ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एकेडमिकली. और उसका जो रूममेट था ही वॉजंट अ वेरी गुड स्टूडेंट. कहता है यार आई हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एंड आई हैव बीन अ हाई अचीवर. तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें व्हेन यू आर रीचिंग द फाइनल स्टेजेस ना थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट. तो उसका एक पेपर फंस गया एंड ही कुडंट बिलीव हिमसेल्फ कि वो एक पेपर अटेम्प्ट किया एंड ही फेल्ड इट. और उसके साथ उसका जो रूममेट था जिसको ये पढ़ाता था वो पास हो गया. एंड ही इट गॉट हिम टू थिंकिंग यार ये आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. ही सेड एंड देन आई डिड तौबा एंड आई रियलाइज कि यार इट्स नॉट प्रॉब्ली माय एकेडमिक एफर्ट्स, इट्स प्रॉब्ली समथिंग एल्स अफेक्टिंग माय रिजल्ट बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट आई डिड माय बेस्ट. तो जिसको मैंने पढ़ाया वो अगर एक्सेल कर गया तो प्रॉब्ली समथिंग एल्स स्टॉपिंग मी. उसने कहा, मैंने कहा कहता है मैंने तौबा की तो मेरा अगला एग्ज़ाम क्लियर हो गया. दैट गॉट मी टू थिंकिंग यार प्रॉब्ली दिस इज़ वेयर आई एम रॉन्ग. मैंने कहा यार मैं भी तौबा करके देखता हूँ. तौबा की एक वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि यार अच्छा अल्लाह ताला से ऐसे बात हो रही है कि अल्लाह ताला मैं ना तौबा करता हूँ, आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा. अच्छा ये अल्फाज कहने के बाद ना अब अपनी ज़िंदगी का सारा सामने आ रहा है कि यार अच्छा ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, ये सब कुछ छोड़ना है. चलो ट्राई करते हैं यार. अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, इंसान अपने सुकून के लिए अगर कुछ करना है तो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट. तो आई स्टार्टेड कटिंग ऑफ ऑन गुनाह वन बाय वन. एंड
اس پروسیس کے اندر جیسے جیسے میں گناہ چھوڑتا جاتا تھا نا امیجیٹ ریزلٹس نکلنا شروع ہو گئے. اچھا اتفاق کی بات تھی کہ میں دنیاوی بھی اور سکون کے حوالے سے بھی آئی یوز ٹو فیل کہ یار میں گناہ چھوڑتا جا رہا ہوں اور میری زندگی میں سکون آتا جا رہا ہے اور دنیاوی ترقی بھی ہوتی جا رہی ہے. میں مطلب آج اللہ تعالیٰ سے رات کو بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل سے نا میں اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاروں گا, کیونکہ میں سکسیس کو چیز کر رہا ہوں. اینڈ ہو از مور سکسیزفل ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر دیکھا جائے تو دا بیسٹ لیڈر, دا بیسٹ کمپینین, دا بیسٹ ہسبینڈ, دا بیسٹ گورنر, دا بیسٹ واریئر, جنرل, آئی مین ان سے زیادہ کسی بھی شعبے میں سکسیس کسی نے نہیں دیکھی. اتفاق کی بات ہے پیسہ زیادہ نہیں تھا ان کے پاس, بٹ ہز لیگیسی اسٹل الائیو. دنیا اور دونوں جہانوں کے سب سے افضل ترین انسان اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہاں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. رائٹ, ہمارا تو ایمان ہے یہ. اگر سکسیس کا پیمانہ اگر دیکھا جائے تو وہ پروبیبلی اگر ان کے پاس پیسے کم تھے تو پیسہ ہے ہی نہیں. سو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یار ہاں ٹھیک ہے, سکسیس کا پیمانہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اللہ کو راضی کر لے, اپنے ارد گرد کی مخلوق کو راضی کر لے, عزت اور مقام اور یہ ساری چیزیں اس کا اٹس پارسل اینڈ پیکج. میں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزاروں گا. ابھی یہ شروع نہیں کیا, ابھی صرف ارادہ ہی کیا. چھوٹی سی بات ہے بٹ اگلے دن مجھے نا ایک کال ہے ایک جگہ سے. اچھا جی السلام علیکم, جی کون, جی جنید بات کریں جی. سو آئی وانٹیڈ ٹو کال یو فار این انٹرویو. جی آپ کو میرا سی وی کس نے بھیجا ہے؟ جی وہ کسی صاحب نے بھیجا ہے جن کا نام انہوں نے لیا نا ان کو میں جانتا بھی نہیں تھا. یہ صاحب پتہ نہیں کون ہے. شام کو مائی آنٹ میری خالہ ان کی کالج کے بیٹا وہ میں نے نا ایک دوست کو آپ کا سی وی بھیجا تھا. ان کی ایک پرانی کالگ تھیں, ان کو انہوں نے اتفاق سے بھیج دیا. ان کے بڑے بھائی تھے وہ ایک جاب چھوڑے تھے تو انہوں نے ان کو سی وی بھیج دیا. تو وہ تمہیں اس وجہ سے نا کوئی انٹرویو کال آئی ہوگی. میں کہا یار کیا راستہ بنایا اللہ تعالیٰ نے, ایک نیت کی ہے. اینڈ دیٹ واز اے جاب دیٹ آئی گاٹ. میری سیلری اگر فرض کریں ₹1,00,000 تھی اس ٹائم پہ تو وہ ایک دم 2 لاکھ کی آفر آ گئی. یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ ابھی اپنے نیت ہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ریوارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, بات چیت چل رہی ہے, میرے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ یہی ہے کہ مجھے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے اس نیت اور اس وعدے کی وجہ سے ملا ہے. تو ڈیورنگ دیٹ انٹرویو آئی ٹک سم ٹائم اینڈ آئی ٹولڈ ہم کہ جی میں اپنی زندگی کو شرعی اعتبار سے گزارنا چاہتا ہوں, تو یہ 4 کام جو آپ نے بتایا نا ان 4 میں سے یہ 2 کام میں شاید نہیں کر پاؤں گا. اینڈ دے ایکسیپٹیڈ اٹ. یار اٹس سو سمپل. تو راستے بھی آسان ہونا شروع ہو گئے. ابھی میں نے بیٹھ کے پھر ریئلائز کیا کہ یار یہ تو بڑا مزے کا کام ہے. فوراً ہی نمازیں پڑھنی شروع کر دیں, قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. اب جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں نا جی آپ کو ان سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے. آئی فیل ان لو ود دا پرسنالٹی آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فیل ان لو ود ہم لیٹ بٹ آئی واز ڈیپلی ان لو ود ہم. آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار اتنی خوبصورت پرسنالٹی, اور جب انسان کو کسی سے پیار ہو جائے نا جی تو دل کرتا ہے کہ بس بندہ ویسا ہی لگے, ویسا ہی دکھے, ویسی زندگی. تو میں نے پھر داڑھی رکھ لی فوراً. اینڈ آل دس ہیپنڈ ان اے میٹر آف اے منتھ اور 2 پرابیبلی. اور میں آئی واز فلی انوالوڈ, میں بیانات سن رہا. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات بہت زیادہ سنے اس دوران. تو بس وہ آپ سمجھیں کہ ایک جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے جنید جمشید صاحب کی وہ جو ایک نعت ہے نا اس کے اینڈ پہ معبد کا وہ جو اشعار ہے عربی میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے, وہ اشعار سنے نا تو دیٹ واز پروبیبلی دا بریکنگ پوائنٹ فار می. اینڈ آئی کیپٹ کرائنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. میں نے کہا میں نے زندگی کیسی گزاری ہے. تو اشعار کا مفہوم مجھے یاد ہے, عربی مجھے اتنی یاد نہیں ہے, بٹ وہ اس کا مفہوم کچھ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو معراج ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, اور وہ ایسا بنایا کہ شاید ان سے خود پوچھا گیا کہ بتا تجھے میں کیسا بناؤں. ٹھیک ہے نا جی. تو احسن من کلم تلقت عینی, کہ میری آنکھ نے ایسا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا. واجمل من کلم تلد النساء, کہ ایسا خوبصورت بچہ کسی ماں نے نہیں جمع ہوگا. خلقت مبرعا من کل عیب, ایسا بنایا کہ ہر عیب سے پاک. کانک خلقت کما تشاء, ایسا بنایا کہ جیسے اس نے خود چاہا ہو کہ مجھے ایسا بنایا جائے. سبحان اللہ. تو وہی اشعار سن کے نا جی, اور وہ پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں تو سمجھے بس وہ وقت تھا. پھر اور اللہ تعالیٰ جب انسان کو دینا چاہے جی اللہ کی مرضی ہے, بٹ دس از سم تھنگ جو بڑا کبھی ڈسٹرب بھی کرتی تھی مجھے کہ یار یہ مجھے اگر
मैसेज अल्लाह ताला का ना मिला होता, मैं अगर किसी और घर में पैदा हुआ होता, मुझे एक्सपोजर ना मिला होता, तो शायद मैं इस रास्ते में कभी भी ना चलता. बट अल्लाह ताला ना इंसान को देखें अपनी निशानियां दिखाता है, बिल्कुल और छोटी छोटी चीज़ों में अपनी निशान आपने पहचानना है. बिल्कुल ऐसा है ना कि आप जा रहे हैं और आपको इत्तफाक कुछ चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ इत्तफाक है. मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कहा सदका दो और तुम्हारी मैं बलाएं टाल दूंगा. हाँ, अल्लाह आपसे नाराज़ है, आप दे के दिखाएं सदका. सही बात है. है मैं मेरा बड़ा बिलीव था इवन बिफोर टर्निंग टू इस्लाम. मेरी ज़िंदगी में मसला आता होता था ना तो मैं गुरबा में इस तरह, और इवन सिग्नल पे गाड़ी रोकी तो जो आता था आई यूज्ड टू गिव. अभी बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ होता है कि यार ये पेशावर हैं या क्या है. आई थिंक ये मेरा काम नहीं है कि मैं जज करूँ कौन क्या है कौन क्या नहीं है. ये तो अल्लाह का काम है. मैंने सदका देना बिकॉज इट्स माई रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आई एम नॉट रिलेटेड डायरेक्टली विद दैट पर्सन, राइट. सो आई एम डूइंग माई ड्यूटी विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड दैट पर्सन इज कनेक्टेड विद अल्लाह ताला. वो अगर ईमानदार है तो फाइन, नहीं है तो वो उसका मसला है अल्लाह के साथ. हाँ, ऐसा ज़रूर है कि 9 में से एक ज़रूर मुस्तहिक होता है जिसको आप मिस कर देते हो बिकॉज ऑफ दैट एप्रीहेंशन कि पता नहीं सारे पेशावर होंगे. तो मैं हमेशा देना शुरू कर देता था. जब मुश्किल आती, आप बिलीव करें, मैं ऐसे शीशा खोल के बैठा हूँ, सामने से देयर इज़ अ बैगर कमिंग, सामने वाली गाड़ी पे रुका, साथ वाली पे रुका, पीछे चला गया. यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. अच्छा, फिर मैंने कहा फिर मैं पैसे निकाल के खड़ा हूँ, एक और आया सामने रुका, साइड में रुका. मैं कह रही मेरे से सदका भी नहीं दिया जा रहा, अल्लाह ताला नाराज़ है मेरे से. ये समझ आने की बात है. जब वो तौबा की तो वो आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. सो बस इसी तरह की उस दौरान बस समझे कि वो एकदम से रास्ते पे चलने से मुझे बड़ी जल्दी जल्दी जवाब मिलना शुरू हो गया. अल्लाह की तरफ से कुछ निशानियाँ मिलना शुरू हो गई. दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट. एक बड़ा मज़े का किस्सा हुआ. मैं अच्छा, अभी मैं ये सारी चीज़ों में आपको बताऊं, मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाता था. इट वाज अ स्ट्रगलिंग टाइम फॉर मी कि एकदम से अपनी ज़िंदगी को बदल रहा हूँ, जिक्र भी करना है. वो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी. दाढ़ी भी रख ली है, कुछ घर वाले भी रेजिस्टेंस आ रही है. इमीडिएट घर वालों से तो कभी भी नहीं आई मुझे, बट एक्सटेंडेड फैमिली से आना शुरू हो गई. कुछ रिश्ता प्रॉस्पेक्ट्स थे जो कि नज़र आ रहा था कि वो ख़त्म होने वाले हैं ज़िंदगी में. बट छोटी छोटी निशानियाँ इतनी बड़ी थी मेरे लिए कि मैं उस वक़्त जुनून की हद तक उस रास्ते पे चल पड़ा. मैं सोच रहा हूँ रात को कि अल्लाह मेरे से फजर नहीं पड़ी जाती, पता नहीं क्यों नहीं पड़ी जाती. सुबह ना मैं चाहता हूँ कि मैं अलार्म लगाता था. आई कुड नेवर वेक अप. इनफैक्ट ड्यूरिंग लम्स भी मैंने कभी सुबह की क्लास अपनी कोर्स जो लिया भी अगर ना तो उसके अंदर मैं कभी गया नहीं. सुबह नहीं उठा जाता था मेरे से. ज़िंदगी ऐसी थी कि रात सारी जो है वो मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, सीजन्स देख रहे हैं और सुबह सो रहे हैं. तो अच्छा, लम्स में कल्चर भी है रातों को जागने का, तो वो बड़ी हैपनिंग सी जगह है. सो एक कल्चर सा बन गया, सुबह ना उठा जाए मुझसे कभी. बिल्कुल सही है. तो अलार्म लगा के भी ना नहीं उठा जाता था. तो रात को एक दफ़ा वैसे ही सोचा अल्लाह ताला सुबह फजर में नहीं उठा जाता. मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया ना, तो 4 बज के फ़र्ज़ करें 45 मिनट पे अजान हो रही है. जस्ट हाइपोथेटिकली बात करूँ, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद. फ़र्ज़ करें 4:45 बजे अजान हो रही है ना, तो अजान से 1 मिनट पहले मेरी आँख खुल जाती है. सही है. और आँख खुलते साथ ही आई एम एक्चुअली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मुझे अल्लाह ताला ने उठाया. मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी अलार्म नहीं बजा और मैं उठ गया हूँ, और जैसे ही उठा हूँ अजान होना शुरू हो गई. ये क्या है? मैं कहा नहीं यार ये इत्तेफाक है. 4:45 बजे उठी है ना, रात को अल्लाह ताला से बात करूँगा, अल्लाह ताला कहूँगा आपने मुझे 4:45 में उठाया था. अगर ये कोइंसिडेंस नहीं है और आप वाकई मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब ये 4:45 पे नहीं 4:43 पे उठा के देखें अपनी ऐसी. पता नहीं, अब ये पता नहीं गुस्ताखी है या नहीं, आई डोंट नो. आई वाज जस्ट हैविंग फन हैविंग दिस कम्युनिकेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अगले दिन 4:43 पे आँख खुल जाती है और आँख खुलते साथ ही मैं रो रहा हूँ. और वो बस ऐसा माहौल था, ऐसा वक्त था कि जिसमें आई कम्प्लीटली अंडरस्टूड कि आप जब अल्लाह ताला से बात करते हो आपको जवाब मिलता है. सो ये सारी बात जो मैंने आपको बताई, ये सारा कुछ समझें चंद दिनों में या चंद हफ्तों में इट हैपेंड. एंड आई वाज कम्प्लीटली जुनून की हद तक आई वाज मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. 2 फॉलोअप सवाल आते हैं इससे. एक सवाल तो ये आता है कि वो जोश को सस्टेन कैसे किया. ठीक है, उस जोश होता है, ठीक है, जो बड़ा तगड़ा जोश होता है कि सब कुछ मैं खरीदूंगा उखाड़ दूंगा, उसको सस्टेन कैसे किया. दूसरा ये है कि अभी एट दिस पॉइंट इन लाइफ आर यू कंटेंट. ये आपने कोई 10-12 साल अपार्ट. सो व्हेन आई केप्ट अ बियर्ड एंड आई एक्चुअली फील कि मैं दीन की तरफ नमाज़ें पढ़ना शुरू की या दीन को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, समझ तो आज भी रहा हूँ. दैट वाज इन 2012 प्रॉब्ली. 12 साल पुरानी बात है.
تو شروع میں تو the first few strides are very easy Yep. because you know what to do. آپ کے سامنے پہلی چند سیڑھیاں بڑی واضح ہوتی ہیں. آپ نے نماز پڑھنا شروع کرنی ہے, یا آپ نے ذکر کرنا ہے, یا آپ نے نوافل پڑھنے ہیں. یو ہیو ٹو اسٹارٹ گیونگ چیریٹی, صدقہ کرنا ہے, زکوٰۃ کا حساب رکھنا ہے. تو یہ چند چیزیں تو آپ کو معلوم ہوتی ہیں. اور شروع میں آپ چند مہینوں میں, چند عرصے میں جب آپ یہ کور کر لیتے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو ایکسیل مور ان دین, دین یو نیڈ پراپر گائیڈنس. تو اس گائیڈنس کی تلاش میں بڑا میں ادھر ادھر بھٹکا, بٹ آئی واز ویری فارچونیٹ. آئی فاؤنڈ اے ویری گڈ گائیڈ, اے ٹیچر ہو واز مائی انسٹرکٹر ان لمز, مفتی کمال الدین. آئی کنیکٹڈ ود ہم ود ان اے ایئر. ہی وازنٹ ان پاکستان. ایکچولی یہ بھی مزے کی اسٹوری ہے. ایوری تھنگ واز یو نو ایٹ دیٹ ٹائم ایوری تھنگ واز ریوالونگ اراؤنڈ می. آئی واز لائک یا اللہ, میں بڑی ڈفرینٹ جگہوں پہ گیا جی. میں کسی مزار پہ چلا گیا, ہاں وداؤٹ نیمنگ نیمس. ایک مزار پہ گیا میں, تو ہم لوگوں نے کہا یار وہاں جا کے دیگ بانٹتے ہیں. میں اور میرا ایک دوست تھا فرحان, ہم لوگ دیگ لے کر چلے گئے. وہاں سائڈ پہ ہی نا گلی میں سے دیگ ملتی تھی, دیگ لی, جا کے غربا میں بانٹی. تھوڑی دیر بعد ہم نے کہا یار یہ تو دیگ جلدی ختم ہو گئی, ایک اور لیتے ہیں, کیونکہ گھر بھی چاول لے کر جانا تھا. تو لینے گئے نا, تو جن لوگوں کو بانٹی تھی وہی شاپر لا کے بیچ رہے تھے وہاں. بٹ بڑی تلاش میں, یعنی میں قصور, مائی پیرنٹس دے آر اوریجنلی فرام قصور. تو میں قصور بابا بلے شاہ کے مزار پہ چلا گیا. وہاں پہ ایک بابا جی بڑے انٹرسٹنگ آج بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ بابا بلے شاہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا. اور بڑے مزے کی جگہ. تو میں ڈفرینٹ مزاروں پہ بھی گیا, ڈفرینٹ پیروں سے بھی ملا. ایک بڑی انٹرسٹنگ تھی, ایک ہمارے اسی طرح دوست نا, تو اس نے بولا کہ یار تم ماشاء اللہ دین پہ چل رہے ہو, میں تمہیں ایک ہستی سے ملواتا ہوں, بڑے قابل بزرگ ہیں. اچھا یار لیٹس گو. یہاں پہ یہ یو ٹی کے پاس ہی نا, جی ٹی روڈ پہ ان کا کوئی جگہ تھی, آستانہ تھا, وہاں چلے گئے. اچھا یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا جی, پیر صاحب زیادہ ایفرٹ نہیں کرتے. پیر کے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ساری گیم وہ بناتے ہیں. بالکل. اب ہم گئے نا, تو شکیل نام تھا اس کا, تو اس نے بٹھایا ایک دوسرے کمرے میں کہ یار دیکھو پیر صاحب سے ملنے کے یہ آداب ہیں, آپ نے سیدھا سیدھا جانا ہے اور سیدھا سیدھا ہی واپس آنا ہے, ان کی طرف پیٹھ نہیں کرنی. صحیح بات. اور آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو حضرت اس طرح, وچ از آل فائن, چلو عزت ہے. ہم وہاں گئے اور باتیں بھی بڑی زبردست, انہوں نے بڑا ایسی ایسی باتیں بتائیں, ہم حیران ہو گئے. اور وہ ایک نئی دنیا دکھا دی دین کی. پوڈکاسٹ پہ آئیں گے, پتہ ہے, پوڈکاسٹ پہ آئیں گے, میرا نہیں خیال وہ آئیں گے, کیونکہ ان کا وہ ایک اینٹی کلائمیکس بھی ہوا. صحیح ہے, چند یعنی ہفتوں کے اندر ہی ہو گیا نا. تو وہ ہم سارے, اچھا وہ ہی واز اے ویری اسموتھ ٹاکر. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا گفٹ دیا تھا, ہی کوڈ اسپیک ریئلی ویل. تو وہ ان کی باتیں ایسی تھیں, بٹ انہوں نے کچھ ایسی سپر نیچرل باتیں کی کہ ہم لوگ بڑا انٹرسٹیڈ ہوئے گئے. اچھا دیز تھنگز آلسو ایگزسٹ, وی نیور نیو, دس از اندر ڈائمینشن. انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے, وہ پریڈکشنز بھی دیتے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کل رات کو فلانی چیز کر رہے تھے. یار واقعی یہی کر رہے تھے. دوست کو ایک بولا, تمہیں پتہ ہے تمہاری بک شیلف میں تیسری شیلف پہ ایک ہرے رنگ کی کتاب ہے, اور وہ واقعی ہوتی تھی. وہ پھر اسی طرح میں بیٹھا ہوا, اور مجھے بٹھا کے کہتے ہیں جنید تمہیں پتہ ہے تمہاری والدہ کے گھٹنوں میں بڑی درد ہوتی ہے. میں کہا جی بالکل ہوتی ہے پیر صاحب, وہ سورہ یاسین بہت پڑھتی ہیں. میں کہا ہاں, تو ان سے کہا کرو کم پڑھا کریں کیونکہ یہ ان پہ بھاری پڑ رہی ہے. میرے کان کھڑے ہو گئے, میں نے کہا یار اللہ کا کلام کم پڑھا کریں, کوئی گڑبڑ ہے. اب وہ کہتے تھے جو باتیں میں آپ سے کرتا ہوں آپس میں آپ نے ڈسکس نہیں کرنی دوستوں میں, کیونکہ وہ پرائیویٹ باتیں ہیں, اس کا برا اثر بھی پڑ سکتا ہے. اب وہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی, میں نے کہا یار سارے دوستوں میں بیٹھے, میں نے کہا دیکھو بوائز مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی, دس از سم تھنگ ریئلی آف. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کا کلام بھاری پڑ رہا ہے یہ وہ. تو میری شکل دیکھ کے نا ایک دوست امیز ہو رہا, کہتے ہیں یار تجھے پتہ ہے مجھے ایگزیکٹلی یہی بات کی انہوں نے, تمہاری اماں کے گھٹنوں میں. دین وی ریئلائزڈ کہ ہماری جو ایج تھی نا, جنرلی ہماری ساروں کی ماؤں کے گھٹنوں میں درد اور اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی. دیٹ واز کوائٹ اے جنرل اسٹیٹمنٹ. وہ جو ہری کتاب تھی وہ قرآن پاک تھا, اس نے کہا, تو وہ ہر انسان کی بک شیلف میں قرآن پاک تو پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کافی جنرلائز باتیں تھیں. تو اس کے بعد پھر خیر ہمارے ایک دوست نے پھر ایک اسٹیپ فردر جا کے ان کو نا he caught him in his lie. تو وہ بس وہ ایک دیٹ واز اے فنی اسٹوری. ان کو جا کے اسی طرح اس نے کنفرنٹ بھی کیا کیا, جا کے کہتا ہے کہ اسی طرح جی نہیں میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے. تو کہتے ہیں کہ جی ہاں ان کی گھٹنوں میں درد ہوتی ہے. کہتے ہیں ہاں, تو وہ سورہ یاسین زیادہ پڑھتی ہے. تو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میری ماں کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا, سورہ یاسین کیسے پڑھنا. تو اس طرح کے انسیڈنٹس بڑے گھومے پھرے ہم لوگ. بٹ اس کے بعد مجھے مطلب بہت ہی جلدی میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا مانگی. تو مفتی کمال الدین ہی واز مائی انسٹرکٹر ان لمز. سو اسلامک 101 میں مفتی کمال واز مائی انسٹرکٹر. اینڈ
मैंने उनसे एक ही कोर्स पढ़ा था, बट इट वाज an amazing course. The way he taught us that course, that was a truly different dimension. बड़ा मज़े का कोर्स था, and really admired him. He was born and bred in, उनकी बड़ी अच्छी interesting story भी थी. I was very inspired. He was born in a very in a US home, जहाँ पे उनके his father was a very renowned guy, probably secretary to Colin Powell, वो जो United Nations में होते थे, and he left that entire life and came to Pakistan and got admitted in Jamia Ashrafia. Sure. Did his alim course and then iftah kiya, and then he started teaching in Lums, और साथ साथ मुफ्ती भी थे. माशाल्लाह. And तो वो it was an interesting course. I was very inspired by him. तो when I graduated, जब दीन की तरफ आया, तो I used to think यार मैं बहुत सारी जगहों पे घूम फिर आया हूँ, काश वो इस वक्त ज़िंदगी में होते तो बड़ा मज़ा आता. And then मुझे कुछ दिनों बाद एक मैसेज आता है कि उनकी एक टॉक है गुलबर्ग में, and I go there. And interestingly, मैं जब उनसे पहली दफ़ा मिला ना, तो उन्होंने मुझसे सलाम किया और उन्होंने पूछा how are you Junaid? Like how do you remember my name? And he was smiling. It's like पता नहीं यार, what is, and the way he was looking at me is like he was, he knows that I'm looking for answers. So we had a chat, we had a discussion. I told him how upset I was because I couldn't find answers, और मुझे ये पीर मिले हैं, इस तरह की मेरी जर्नी रही है, तो मैं तो दीन पे चलना चाहता हूँ, मुझे तो इन्होंने बड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में डाल दिया. तो उनसे मुलाकात के बाद काफ़ी अच्छा लगा. ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय. ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू मी in a very simple manner. He was like, यार just focus on not doing गुनाह and completing your फ़राइज़. अपने फ़राइज़ पूरे रखो और गुनाह ना करो. बड़ी खूबसूरत एडवाइस है, बहुत खूबसूरत एडवाइस है. And from that point on, I used to attend his बयानात. उन्हीं के मदरसे में कुछ अरसा मैंने तालीम भी ली पार्ट टाइम. That मदरसा was actually made for like-minded people जिनको पार्ट टाइम जो करना चाह रहे हैं, अगर कोई नौकरी भी कर रहा है तो साथ उनको अगर दीन की तालीम हासिल करनी है, तो चंद साल उनके साथ गुजारे तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे. सही है. मेरी काइंड ऑफ सिमिलर जर्नी है ना. व्हेन आई वेंट टू हज बाय द वे व्हेन आई वाज 16. ठीक है, तो जब हज पे गया, ऑब्वियसली कोई इतनी खास मेरी भी स्टोरी नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई बल्ब जागा, एज यू टोल्ड. मेरी स्टोरी भी काइंड ऑफ सिमिलर है कि वी वर इन अ मीडियोकर इस्लामिक फैमिली. ठीक है, चीज़ें मतलब लोग थे, वालिदैन नमाजी थे, एंड ना हम बहुत लेफ्ट थे ना बहुत राइट थे, बस ठीक थे, जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं लटके हुए थे. हज पे गए तो हज पे एक दुनिया ही खुली, एक नई दुनिया खुली, बड़ा कुछ पाया. ठीक है, मतलब कभी बात मैं उसको वो आर्टिकुलेट करने पे भी आऊँ ना तो मैं सभी लफ्ज़ मिलते हैं मुझे कि मैं क्या क्या पाया. मुझे पूछे क्या पाया तो मुझे समझ आती है मैं क्या बताऊँ क्या पाया. एनी हाउ, तो एक जज्बा पैदा हुआ, वही वाली बात, नई तौबा आई, नए जज्बा आया, अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. अब होता मूवमेंट ये है कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में हमने देखी होती है पीक ऑफ ईमान एज अ, वही बात है, एज अ पीर. ठीक है ना, या फिर एज समवन जो कि कोई करामत कर सकता है, या कोई जो है ना जिसकी दुआ कबूल होती है, एज समवन ऑफ दैट सॉर्ट. तो मैं भी ऑटोमेटिकली उसी लाइन में लग गया. आई वांटेड टू बी सो गुड इन माय दीन कि लोग मेरे पास भी आए दुआ करवाने के लिए, और मैं भी कोई जो है ना व्हाट्स द वर्ड, हजाते मुस्तजाबुद्दावात एग्जैक्टली, मुस्तजाबुद्दावात. ठीक है ना, मैं भी हो जाऊँ और लोग मेरे पास भी आए एक्सेट्रा. ये वो 1 साल चला, 2 साल चला. अमाल बहुत थे लेकिन लालच मकाम की थी. लालच ये नहीं थी कि अपने खुद की कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं. लालच ये थी कि माल करूँगा, ये वाली सलात तस्बीह जुमेरात को उस टाइम पे करूँगा तो शायद मकाम जो है ना इतने शोदा से ऊपर मकाम हो जाएगा और इतने फ़कीर से ऊपर मकाम हो जाएगा. और ये वाली इस तरह की साइंस इस दुनिया में इस माइंड सेट बताब है. चलता रहा, 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, फिर बर्न आउट हो गया. बर्न आउट हुआ तो 5-6 महीने का वक्त था मेरी ज़िंदगी में. हज के बाद एक थोड़ा सा पीरियड आया जब नमाज़ें छोड़ी मैंने. ठीक है, उसके बाद से दोनों नमाज़ें हैं. तो वो 5-6 महीने का पीरियड आया, नमाज़ें छोड़ दी, दीन से दूरी हो गई, बर्न आउट हो गया. कुछ नहीं मिला, कोई जो है ना कोई जादू नहीं मिला, फीलिंग नहीं आई ऐसी कि मैं उड़ने लगा हूँ, मैं जो है ना क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ. ठीक है ना, और मैं काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुआ उस लाइक कि यार मैं इतनी जान मारी है, और जवानी की तौबा, और जवानी में जब सारे लड़के लड़कियाँ ये कर रहे हैं, बंदे अपने को भी देता है ना ज़रा सेल्फ, वो भी करता है, करेक्ट भी करता है कि देखो यार तुम कितने अच्छे हो, बाकी सारे ये कर रहे हैं टीन एज में, तुम टीन एज में ये कर रहे हो. एंड आई वाज लाइक टीन एज में मैं बात कर रहा हूँ
ایک جو ہے نا جوان کی توبہ ہزار بزرگوں سے بہتر ہے سارا کچھ. تو بس لائک میری توبہ تو کیا ہی بات ہے, ٹھیک ہے نا, میری نمازیں تو پہنچ ہی رہی ہیں. تو میں کرتا رہا ایونچولی میں برن آؤٹ ہو گیا, مجھے رزلٹس نہیں ملے جو میں چاہ رہا تھا, مقام چاہ رہا تھا میں نہیں ملا. پھر کیا ہوا, دین سے تھوڑی واقفی دوری ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپسی آئی دین میں, لیکن تھرو اے علمی چینل, ٹھیک ہے, تھرو اے علمی چینل, تھرو اے ریشنل چینل, تھرو اے کتابی چینل. اس سے کیا ہوا, اس سے جو بیسس تھی نا جو بڑی کچی تھی, پہلے اعمال زیادہ تھے لیکن ان کے پیچھے جو وہ تھا, جو خواہش تھی وہ تھوڑی اور تھی. ویئر ایز پھر کیا ہوا, علم زیادہ ہو گیا, بیسس مضبوط ہو گئی. پیشے کمال جو یہی تھا وہی بات کہ گناہ سے بچو, فرض پکے کر لو, یہ چیز میں مضبوط کر لی, ٹھیک ہے, علم میں مضبوطی رکھ لی, اور مال بے شک تھوڑے سے کم بھی ہو گئے. تو آئی کین ایکچولی ریلیٹ ود یور اسٹوری. اور یو نو یہ ہوتا ہے جب آپ انٹرسٹنگلی, ہاں, سو انٹرسٹنگلی کیا ہے کہ آپ جب so when you're looking for answers you have a lot of questions and you don't know what I'm trying to achieve. You're just trying to, obviously آپ کے بہت سارے ایک گولز ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتے ہیں کہ میں نے سنت پر چلنا ہے, یا میں نے قرآن پڑھنا ہے, یا میں نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے, فقہ کے بارے میں جاننا ہے, میں نے اپنی زندگی کے مسائل کو سیدھا کرنا ہے, میں کاروبار کر رہا ہوں تو میں نے کاروبار کو شرعی طریقے سے کرنا ہے, رائٹ. سو دیز آر آبویس کویسچنز دیٹ کوئی بھی انسان جب دین پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو ان کے جوابات ملتے ہیں تو اپنی زندگی کو اس کے حساب سے ڈھال لیتا ہے. بٹ آبویسلی جب آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے تو اس کی تلاش میں انسان کو خود نہیں پتا ہوتا. You're looking for a magic, ٹھیک ہے, and that magic generally doesn't happen because you know that doesn't exist. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی, it was not about کرامات, it was not about جادو, it was not about flying, it was not about you know anything. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ تھی جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا, رہبانیت کی زندگی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی انہی بازاروں میں سے گزرنا, انہی سوسائٹی کے رولز میں رہتے ہوئے. یعنی اگر آپ دیکھیں دین عیسائی میں a pious person doesn't marry, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا, اس میں ایک انسان فطرتی طور پہ اگر شادی اس کی ضرورت ہے تو اس کی اجازت ہے, رائٹ, یا وہ افضل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. سو انسان کے زندگی گزارنے کے لیے جو فطری اعمال ہیں, کاروبار کرنا, شادی کرنا, یعنی فیملی سسٹمز, فرینڈشپس, کمپینین شپ, اینڈ یو نو آل دوز تھنگس. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بڑا مذاق ہوا کرتا تھا. دے یوزڈ ٹو ہیو فن, دے یوزڈ ٹو ہیو فیسٹس. اگر آپ وہ واقعہ آپ کو یاد ہو کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک اونٹ تھا جس کو نکال کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا اور انہوں نے اس کے تکے بنا کے کھائے. سو دے یوزڈ ٹو ہیو فیسٹ. ابھی 5-10 صحابہ یا 20 صحابہ یا 100 صحابہ مل کے, وہ کون سی غزوہ تھی, غالباً غزوہ بدر یا غزوہ احد کے واپسی پہ ان کو جو ویل مچھلی ملی, اور وہ 100 یا 150 جتنے بھی صحابہ تھے ساروں نے وہ ویل مچھلی کھا لی, رائٹ. یا سو تو اسی طرح وہ مطلب you'll see a lot of close to normal people. They were very normal people, ٹھیک ہے, not even close to normal, they were very normal people. سو ایک سوسائٹی جس کے اندر مذاق بھی ہے, ہنسی خوشی بھی ہے, دعوتیں بھی ہیں, کھانا پینا بھی ہے, اور دین بھی ہے, اور کاروبار بھی ہے. اب اگر اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو زندگی اسلام کے طرز پہ, اسلام ہے کیا کہ زندگی کو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار دو. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج میرے لیے بھی زندگی میں تھا کہ جب میں دین کا علم حاصل کر رہا تھا تو انسان کے اوپر ایک نیا چیلنج آتا ہے کہ انسان کو ایک خود پسندی یا ایک اپنا آپ بہت بہتر لگنے لگ جاتا ہے, رائٹ. تو وہ ایک بہت ڈینجرس سی اسٹیٹ ہوتی ہے, اینڈ اس اسٹیٹ میں سے گزرنے کے بعد وہی ڈسسیٹسفیکشن سی ہوتی ہے کہ اچھا what I'm trying to find it burns you out because it's not, it's far from a natural way of living. Especially when you're an achiever in other lives, other streams of life as well. سو انفیکٹ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ پورا کا پورا دن آپ کا اگر دین پہ بھی آپ گزار رہے ہیں اور آپ دنیا اپنی چھوڑ رہے ہیں, یا آپ کاروبار نہیں کر رہے, یا فیملی کو ٹائم دے رہے, یہ بڑا غیر فطری سا ہے. اس طرح زندگی نہیں گزاری جا سکتی. تو یو نیڈ ٹو ہیو اے بیلنس, اینڈ دیٹ بیلنس مینس کہ آپ کے دوستوں کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, فیملی کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, کاروبار کے لیے بھی, دین کے لیے بھی. اینڈ اف دیٹ بیلنس از دیر, اور اس بیلنس کے اندر آپ اپنی زندگی دین کے احکامات کے مطابق بس گناہ نہیں کر رہے, رائٹ, تو پھر یور آن دین. بالکل. اگین اسی سوال پہ آتے ہیں واپس کہ آر یو کنٹینٹ ناؤ؟
I can say mostly yes. Okay. Mostly yes. Why? Because so दुनियावी एतबार से या फैमिली लाइफ के एतबार से इंसान की ज़िंदगी के चैलेंजेस कभी नहीं ख़त्म होते. सही है. और चैलेंजेस डोंट मीन डिसकंटेंटमेंट. सही ठीक है है. ना जी. इंसान की ज़िंदगी में कंटेंटमेंट कहाँ से आती है, इसकी मिसाल अगर मैं आपको बताऊँ, वो ऐसे है कि जिस तरह इंसान का नफ्स ना एक गड्ढे की मानंद है, राइट. एक अ टब बिल्कुल. that you're trying to fill with water. बिल्कुल. You open the tap and you want it to overflow one day. बिल्कुल. ठीक है कि इंसान का नफ्स उससे ओवरफ्लो हो जाएगा. ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा उसमें अचीवमेंट्स डाल देंगे या इतनी चीज़ें डाल देंगे, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए फेम, किसी के लिए XYZ. Someone wants to travel so much that it want कि वो एक दफ़ा घड़ा भर के ओवरफ्लो हो जाए. प्रॉब्लम है इसके जितना आप पानी की स्पीड बढ़ाते हैं उतनी तेज़ी से वो घड़ा भी बड़ा होता जाता है. इट नेवर ओवरफ्लोज. बिल्कुल. The only way it will overflow is कि उसकी बड़े होने की स्पीड रुक जाए, राइट, या वो एक जगह कांस्टेंट हो जाए, आपका नफ्स एक जगह ठहर जाए. बिल्कुल. तो नफ्स ठहरता है जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करते हैं. आप सादगी पसंद करते हैं, अपने से नीचे के लोगों को देखते हैं. अब क्या है कि अगर मेरे पास एक सवारी है मोटरसाइकिल और मैं कहता हूँ कि मेरे पास गाड़ी आएगी तो मैं आई विल फील कंटेंट, यू विल नेवर फील कंटेंट, क्योंकि जब गाड़ी आएगी तो उससे बेहतर गाड़ी आपको नजर आएगी. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या दीन हमें सिखाता है कि अपने से नीचे देखो. अगर आप अपने से नीचे पैदल चलने वालों को देखोगे तो जब भी मोटरसाइकिल पे बैठोगे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे. सो कंटेंटमेंट हमेशा तभी मिलती है जब नबी के बताए हुए तरीके पे इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सहाबा कराम वाज फिल्दी रिच. यू हैव एग्जांपल्स ऑफ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, यू हैव एग्जांपल्स ऑफ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बागात आज भी हैं और उन बागात से जो कमाई आती है उसका हिसाब किताब अभी भी जमा होता जा रहा है. इतनी वेल्थ है उनकी कि इट्स अ गोइंग कंसर्न. ठीक. तो क्या है कि वो लोग कंटेंट थे बिकॉज शायद पैसा कमाना इज़ वन थिंग, उस पर अल्लाह ताला ने कोई क़ैद नहीं रखी. यू कैन बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. ये गलत हमारे पाको हिंद के अंदर अगर आप देखेंगे ना, दीन बड़ा सैड सा है. आप हमारी नातें सुनेंगे तो देर ऑलवेज मेलो. आप हमारे मौलाना हजरात से मिलेंगे तो वो कहेंगे कि यार नहीं, एक मतलब यूनिट आप अच्छे कपड़े ना पहने, या आप अक्सर आप देखेंगे कि वो दे लुक डाउन अपॉन समवन हु हैज़ अ बेटर कार. ठीक है, बड़ी तनकीद की जाती है. एक मौलवी अच्छी गाड़ी में से उतर जाता है. ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू हैव बेस्ट सवारी ऑफ अवेलेबल. ठीक है, सो ये गुनाह नहीं है कि हैविंग अ लॉट ऑफ मनी. हैविंग अ लॉट ऑफ मनी इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इफ़ यू यूज़ इट द राइट वे. ठीक है, इट्स अबाउट हाउ यू स्पेंड इट. अगर आप उन पैसों से आप एक एंटरप्रेन्योरशिप से या कारोबार करने से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इट्स एन इबादत. अगर आप उन पैसों को इस्तेमाल करके गुरबा की मदद करें, इट्स एन इबादत. अगर आप उन पैसों से कोई भी फलाह का काम कर रहे हैं, सो इट्स एन इबादत, राइट. सो हलाल रिस्क कमाना या ज़्यादा हलाल रिस्क कमाना कोई गुनाह नहीं है. तो मेरी ज़िंदगी में अगर आप मुझसे पूछें कि तो शायद पहले दीन की समझ से पहले ख्वाहिश थी कि XYZ चीज़ें मैं अचीव करूँ, बट उन अचीवमेंट से कंटेंटमेंट नहीं मिलती थी. बट अब शायद कंटेंटमेंट इसलिए है क्योंकि उन अचीवमेंट्स के होते हुए या उनके बगैर ज़िंदगी अच्छी गुजरती है. बिकॉज आई नो माई प्रायोरिटीज़ आर टू स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह और ब्रिंग अप माई चाइल्ड रियली वेल. तो वो अचीवमेंट से फोकस हट गया है. ऑल्दो येस आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन माई बिजनेसेस एंड तगोदो रहती है, बट वो इस वजह से नहीं है कि मैं ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ. ये कोई ऐसे मुहावरतन बात भी नहीं है. आई गेट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन आई स्टार्ट अ वेंचर एंड आई क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. और मेरे मातहत अगर पिछले साल 50 बंदे थे और आज अगर 100 बंदे हैं तो मुझे उस चीज़ से खुशी मिलती है कि मेरी तवस्सुत से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 100 बंदों का रिस्क लिख दिया. तो दैट्स कंटेंटमेंट फॉर मी. श्योर. आई थिंक इसमें ना बड़ी खूबसूरत बात आपने की है और वो बड़ी ज़रूरी है. वो ये है कि मोस्ट अचीवमेंट्स आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इनसिक्योरिटी. ठीक है, वी वॉन्ट टू बी दैट नंबर वन. वी वॉन्ट टू फील फुलफिल्ड एंड complete. That's why we run after that trophy or that shiny thing or that shiny gold medal. हालांकि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे और इवन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी, दे यूज्ड टू डू थिंग्स just for the sake of them. ठीक है ना, क्योंकि you know they know that they are good enough and they want to achieve a certain level.
इट वॉज नॉट इनसिक्योरिटी. अमूमन हम होता यही है, ये बड़े आप इसको लाजमी महसूस करेंगे. अमूमन ज़िंदगी में लड़के कुछ कर रहे होते हैं ना, वो कभी ना कभी या तो किसी ने ताने मारे होंगे उस पर, ठीक है, किसी ने कोई इनसिक्योरिटी डाली होगी, कोई छोड़ के चली गई होगी, तो उसको गलत साबित करना है. बॉडी बता दी है मैंने, उसको गलत साबित करना है, ठीक है. कोई वालदैन ताने मारते होंगे, कोई घर वाले ताने मारते होंगे, कोई स्कूल में कुछ सुना होगा ऐसा, कोई बस ऐसी हाइट छोटी होगी, कलर ऐसा होगा. तो मोस्ट इनसिक्योरिटीज, हालांकि दो चीज़ एक है, पैसे दोनों के पास आ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दोनों बैंक अकाउंट में पैसे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एक इनसिक्योर महसूस कर रहा है, सॉरी एक कंटेंट महसूस कर रहा है, कंटेंट महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि एक भाग रहा है उस पीछे की शायरी चीज़ के पीछे, अपनी इनसिक्योरिटी के पीछे, इनसिक्योरिटी की वजह से. वेरस एक भाग रहा है एक्सलेंस के पीछे. क्यों? क्योंकि ही नोज़ कि यार मैं अल्लाह की मखलूक हूँ, अल्लाह ने मुझे शरफुल मखलूक़ात बनाया है, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ. यू नो, आई नीड टू स्टेप अप, आई नीड टू पुल अप माई गेम अप, क्योंकि ये दीन का ही काम है. आई नो माई पोटेंशियल, आई नो कि आई एम गुड इनफ, और मैंने इस तरह में कहा है मैंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, मैंने माशरे में बहुत ख़राबी है, उनमें से किसी एक खराबी को ठीक करना है. उसके बाय प्रोडक्ट में पैसे बन जाए, अच्छी बात है, फेम बन जाए, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना. दैट्स इट. या सो वही वाली बात है जी, प्रायोरिटी क्या है. अगर मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैंने फलानी पुप्पी जिसने मुझे, या फलाना चाचा जिसने मुझे ज़िंदगी में ताने दिए कि यार पुत्र ते कुछ भी नहीं कर सकता ज़िंदगी, उसको मैंने करके दिखाना है, तो ये चलो था वैसे उसको आपके- इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से मिल गई, बट ये उसकी डायरेक्शन जो है ये एक नेगेटिव डायरेक्शन है. सो डायरेक्शन इंसान की यही होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, और अल्लाह को राज़ी करने का नहीं, आसान लेकिन तरीका. आपकी जो लाइफ है, जो पहले अचीवमेंट्स थी आपकी, इफ यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन देम, डू यू थिंक कोई इनसिक्योरिटी थी? जी, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी. Okay. इनसिक्योरिटीज़ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ये थी, मुझे एक फ़ियर था. माय फादर, मैंने आपको बताया ना, मेरी ख्वाहिश और पैशन मेरा ये था कि आई वांटेड माय फादर टू लिव विद द फैमिली. Okay. आई यूज्ड टू फील कि माय फादर वाज लिविंग अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ. तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक मुश्किल में से निकलें सही है. और मैं वो फ़र्ज़ अदा कर सकूं, बिकॉज माय फैमिली वाज एक्चुअली लुकिंग अप टू कि यार ये बड़ा होगा, ये कोई काम करेगा तो हमारी ज़िंदगी में कोई सही है, बदलाव आएगा. सही है. दैट वाज अ प्रेशर ऑन मी. बिल्कुल. दैट वाज अ गुड प्रेशर. आई फील कि हाँ ठीक है, उसकी वजह से मैं बहुत मोटिवेटेड रहा, बड़ा फोकस्ड रहा. बट नेचुरली देखें, इंस्पिरेशन इंसान को ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से मिल सकती है. बिल्कुल सही है. राइट. आप किसी की कहानी सुन के इंस्पायर हो सकते हो, अपने किसी जिस तरह आपने बताया किसी ने ताना मार दिया, आई फील दैट्स नॉट रॉन्ग. आई मीन उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ा, किसी भी चीज़ ने उसको इंस्पायर कर दिया, क्या वो गुस्से में हुआ या जिस भी वजह, ही इज़ अ हाई अचीवर, दैट्स नाइस. बट इवेंचुअली जब इंसान को समझ आ जाए कि इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद है वो अल्लाह को राज़ी करना है, तो चीज़ें बड़ी ठीक हो जाती हैं. अल्लाह को राज़ी करने का तरीका क्या है? अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखो. बिल्कुल. ऐसा ही है ना जी. बिल्कुल. तो और गुनाह से बचते रहो बिल्कुल. अपनी ज़ात के हवाले से. तो ये सारा आप देखें दीन इसी इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहता है. तमाम दीन के पिलर्स हैं, वो या तो इबादत है अल्लाह की, या गुनाह से बचना है, बिल्कुल. या मखलूक की खिदमत है. बेशक. और मखलूक की खिदमत तो बहुत वसी एक चैप्टर है. बिल्कुल. आपने अपने नेबर्स का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, अपने कोवर्कर्स का ख्याल रखना है, आपने इबादत करनी है, आपने काम पे जाना है तो अपने एम्प्लॉयर के हकूक़ का ख्याल रखना है कि जी मैंने उसको अपना वक्त बेचा हुआ है तो मैंने पूरा टाइम काम करना है, आई डोंट वांट टू शर्क. तो इस्लाम का जो ज़ाब्ता हयात है इंसान को पूरी ज़िंदगी गुजारने का ऐसा तरीका बता देता है कि देयर इज़ नो वे कि यू फेल. ठीक है ना जी. आप उसमें सक्सेस आपको इसलिए मिलेगी बिकॉज यू आर फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल. बिल्कुल. तो ऐसा है कि ज़िंदगी बस आपकी उसका मकसद और उसकी डायरेक्शन अगर दुरुस्त हो जाए, हाँ. बेशक उसको इंस्पिरेशन बच्चे को जहाँ से मर्जी मिली है, उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है. बिल्कुल. वही बात है कि द अल्टीमेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ही है. ठीक है, वही दे सकती है आपको, उसके अलावा कोई भी अचीवमेंट या कोई पोजीशन नहीं आपको मिल सकती. वो ले लोगे आपको फिर औदल करेगा. वही बात है, आपका जो है ना बाल्टी बड़े से बड़ी होती रहेगी, जो आपने पहले एग्जांपल दी है. अच्छा मुझे ये बताया, आपने माशाल्लाह बिजनेस भी कर रहे हैं, अब एक और पहलू भी है आपकी ज़िंदगी का, बहुत पहलू है वैसे तो आपके, तो ठीक है, एक बिजनेस का पहलू भी है. तो हाउ यू फील कि कितना इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप एक यंग मुस्लिम के लिए? हाउ इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप इज़, एंड यू नो हाउ, मतलब कितना वो इंडिपेंडेंट महसूस करता है, कंटेंट महसूस करता है उससे, और उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी शेप होती है एंटरप्रेन्योरशिप से. So one thing is for sure जी देखें, so when I started off my career, I was discontent with working for someone else because I felt कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, और क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक रोल में हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू दैट. अच्छा ये बात थोड़ी सी यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है समझना. एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द सेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट हेल्दी. हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
ایک جیسا نہیں بنایا, رائٹ. کچھ لوگ یعنی انٹرپرینورشپ کے لیے دیر سوٹیبل, سم پیپل اٹس سوٹیبل فار دیم ٹو ورک فار اے کمپنی, کچھ لوگوں کے لیے اٹس سوٹیبل ٹو یو نو گیو سروسز, کچھ فار سم تھنگ ایلس. تو ہر انسان انٹرپرینور نہ بن سکتا ہے نہ بننا چاہیے اسے. ہی نیڈس ٹو لک ود ان ہمسیلف واٹ آر ہز اسٹرینتھس. تو آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹرینتھ فار این انٹرپرینور از ٹو ہیو دا اسٹرینتھ آف پرابلم سالونگ. ٹھیک ہے, این انٹرپرینور اس کی پوری زندگی دن اور رات سے پرابلم سالونگ میں گزر جاتا ہے, رائٹ. سو اف یو ار اے پرابلم سالور تو آپ کو نوکری نہیں کرنی چاہیے, بیکاز نوکری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک لمیٹڈ رول ہوتا ہے جس کے کینوس کے اندر آپ بہت زیادہ نہیں کام کر سکتے. سو اف یو ورکنگ ان فائنانس یو پرابلی وانٹ ٹو ڈو مارکیٹنگ, یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ بیکاز دیر سم ون ایلس ڈوئنگ دیٹ. سو اف یو وانٹ ٹو ڈو اے لاٹ مور ان لائف دین واٹ یو کین, تو یا واٹ یو ڈوئنگ, تو you should go towards entrepreneurship. That gives you the freedom to work for yourself and explore multiple things at the same time and be your own boss. Being your own boss is not a very good thing, by the way. There are multiple sleepless nights. Your working hours are so bad that you're not. ابھی جب میں نوکری کرتا تھا تو صبح 9-10 بجے جاتا تھا, 5 بجے چھٹی. نوکری مثلا میں اپنے 1 بندے خوش کرنا ہے نا. ہاں, 1 بندے خوش کرنا ہے, 1 بندے کو ٹالنا ہے, چل ٹارگیٹ اچیو ہو گیا, زندگی خوش. نہیں بھی اچیو ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے, اگلا ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے. So yes, being an entrepreneur is not easy. You're working like all the time, okay, around the clock. You don't sleep. The only free time that you get is when you're probably praying. Okay, تو اس کے علاوہ آپ throughout you're just working. Sure. But see, so the question that you asked, I would answer it this way: should everyone go for entrepreneurship, یا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں آپ کو بڑا آسان کر کے بتاتا ہوں. entrepreneurship or working for someone else, if you're doing it the right way and putting in the hours and sincerely working hard towards it, you can excel in both ways. Sure. ٹھیک ہے. اور ترقی کا یاد رکھیں, ترقی کا جو انسان کا پیمانہ ہے نا, it's not just money. That needs to be corrected. It's about working on something that gives your passion that gives you satisfaction. So for example, I am solving a problem. Most of the times I'm an entrepreneur, I have 2 to 3 businesses. Most of the times when I'm working, I'm not even thinking about money. Sure. یہ نا پیسوں کا پتہ چلتا ہے کوئی مہینے کی کلوزنگ کے بعد یا کوئی کوارٹر کی کلوزنگ کے بعد, and throughout that process you are building something. So for me what's most important is that I started a company, I employed a few people, I set up some SOPs and processes, I made a product that people started buying and they started loving, they gave me feedback, I improved it, I started expanding it. There were challenges, I solved them, and it's a day in day out effort. Definitely. And you're not thinking about money during that because you're so obsessed with your product, with your customers, with building an organization, with creating employment, کہ آپ ان چیزوں کے اندر ہی انجوائے کرتے رہتے ہیں. It's like a game. ٹھیک ہے, that you're playing and you're winning at every single day or losing every single day and learning to improve. So that being that, اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو پرابلی آپ کے سیلس کے ٹارگیٹس ہیں, پرابلی آپ کے مارکیٹنگ HR کے ٹارگیٹس ہیں, اینڈ ڈے ٹو ڈے آپ پیسوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے, آپ اپنے کام کے سے محبت کرتے ہوئے اپنے کام کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہو, اینڈ یو enjoying that process. You're enjoying working with your co-workers, you're enjoying those small lunch breaks, you're enjoying achieving results. آپ نے کسی کے ساتھ نوکری کرتے ہوئے اگر فائنانس میں کام کر رہے ہیں, فائنانس seems so boring, بٹ اگر آپ نے اس کی P&L کے اندر اس کی باٹم لائن کو اگر 5% سے انکریز کیا ہے تو دیٹس این اچیومنٹ فار یو. سو آئی تھنک آپ جو بھی کام کرتے ہیں, اٹس ناٹ دا گول شوڈنٹ بی money comes in. The goal should be whatever you're working on, just optimize and improve that and excel in that. So that's what gives you satisfaction. اچھا جنید بھائی, کافی ہماری جو ہے نا ان ڈیپتھ بات ہوئی ہے, اور عموماً جو ہے نا جو پرپز ہے اس پوڈ کاسٹ کا وہ ہے بھی یہ کہ جرنیز ایکسپلور کریں. ابھی ان شاء اللہ جب اگلی دفعہ بندہ آئے گا تو اس سے تھوڑا سا اور ان ڈیپتھ جائیں گے. ابھی ظاہر پتہ ہماری پہلی انٹروڈکشن ہے, ہم نے جرنی سے بات کی, ہم نے ویسے کیجولی ٹاک کی کچھ چیزوں پہ. میں چاہتا ہوں کہ جہاں اسٹارٹ کیا تھا نا آپ نے, میں نے وہ کہا تھا کہ آپ نے وہ دنیا چھوڑ کے اب یہاں پہ کیسے آئے, تو آپ نے کہا اصل میں تو یہ ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے, لڑکوں کو لگتا ہے یار ہمیں بڑی قربانی دینی پڑے گی, ہمیں اپنی آواز کی, اگر ہم سنگر ہیں, ہمیں اپنے ٹیلنٹ کی, ہمیں اپنی پرسنالٹی کی, اپنی شکل کی, اپنی لکس کی قربانی دینی پڑے گی دین پہ آنے کے لیے. تو آپ نے کتنی قربانیاں دی اور آپ نے ساری نہیں دی, کیسے اسٹرینتھ لی, کتنی قربانی دینے کی؟ سو آئی ٹیل یو, دیکھیں دین پہ چلنا بہت آسان ہے,
صحیح ہے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. آپ نے اسی طرح سونا ہے جس طرح آپ سوتے تھے 8 گھنٹے, اگر تو 8 گھنٹے ہی سونا ہے آپ نے. صحیح ہے. کام پہ جاتے تھے آپ نے کام پہ جانا ہے, رشتے داروں سے دوستوں سے ملتے تھے دوستوں سے ملنا ہے, رشتے داروں سے ملنا ہے. صحیح ہے. ایوری تھنگ از جسٹ دا سیم. صحیح ہے. جسٹ دیٹ آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں اور فرائض پورے کر رہے ہیں. So it's just like living the same life. You can live a very happy, casual, fun life being on deen. یہ بڑا مسکنسیپشن ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ دین پہ چل رہے ہیں تو آپ کی زندگی بہت بورنگ ہو جاتی ہے. بالکل ایسا نہیں. You have entertainment in life. You can play all the sports you want. Sure. You can travel the world if you want. You can work. You can enjoy with your family, with your friends. آپ گپیں لگا سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پوری رات. You can have fun. So life on deen, یہ لوگوں کا اکثر سوال بھی ہوتا ہے کہ یار بورنگ تو نہیں ہے. بالکل بھی بورنگ نہیں. جسٹ لائک دا وے آف لائف. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میرے بہت سارے دوست ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ ہر ہفتے ملتے ہیں اینڈ وی سٹ اینڈ وی پلے گیمس. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ کبھی ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں, کبھی ہم لوگ فیفا کھیلتے ہیں پلے اسٹیشن پہ, یا آئی ہیو اندر سیٹ آف فرینڈس جن کے ساتھ میں گولف کھیلتا ہوں. سو آئی ہیو اے پریٹی نارمل لائف دیٹ اینی ادر پرسن وڈ ہیو. جسٹ دیٹ کہ نماز کے ٹائم پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے کسی کو چیٹ نہیں کرنا, آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اگر مذاق کرنا ہے تو مذاق کریں بٹ کسی کا دل نہ دکھائیں. سو ویری فائن لمٹس دیٹ دین سیٹس آن یو کہ ہاں یار آپ سب کریں, شادی کریں, دوستیاں نبھائیں, آپ بچوں کو پالیں, ٹریول کریں, اینی تھنگ یو وانٹ, انجوائے یور لائف جسٹ ود ان دا لمٹس اینڈ باؤنڈریز آف اسلام. اینڈ دیٹس ویری ایزی. جو کنفیوژن آتی ہے اکثر لوگوں کو وہ یہ ہے کہ دین, دیکھیں دین پہ چلنا ایک چیز ہے, اقامت دین کا کام کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. یہ دو ڈسٹنکشنز ہیں. دین پہ چلنا فرض ہے, گناہ نہ کرنا فرض ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. اقامت دین کا کام کرنا فرض کفایہ ہے. رائٹ, یہ دو چیزیں ڈسٹنکشن ہے. دین پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ایبسولوٹ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے سال کے 4 مہینے تبلیغ پہ جانا ہے, یا آپ نے درس نظامی پڑھنا ہے, یا آپ نے جہاد کرنا ہے, یا آپ نے ایکس وائی زی چیزیں کرنی ہیں. دیر آر کنڈیشنز جب وہ ہوتا ہے, بٹ پرائمری گول انسان کا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو دین پہ چلنا شروع کر دوں. تقویٰ یہ ہے کہ آپ اقامت دین کا بھی کام کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ 4 مہینے کے لیے تبلیغ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو اپنا کہیں نہ کہیں فیملی یا ورک کی قربانی دینی پڑتی ہے. بٹ اف یو ڈونٹ آپٹ ٹو ڈو دیٹ, اگر آپ تقوی کے اس معیار پر نہیں ہیں, اگر آپ زندگی میں اپنے وہ نہیں کرنا چاہتے تو دیر از نو پرابلم ان دیٹ. شیور. میری اپنی زندگی سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جیسے ہی دین کے اوپر چلنا شروع کیا تو میں نے درس نظامی کی کچھ تعلیم کچھ سال لی, اور میں نے مدرسے میں پارٹ ٹائم پڑھنا شروع کیا, اور 3-4 سال میں نے اقامت دین کے لیے بہت محنت کی. بٹ ایک پوائنٹ ایسا آیا میری زندگی میں جب میری شادی ہو گئی یا میرے بچے ہو گئے, اینڈ مائی فیملی واز مور ڈیمانڈنگ, مائی بزنس واز گروئنگ اینڈ اٹ واز مور ڈیمانڈنگ, آئی اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. اٹس ناٹ لائک کہ میں ایک برا مسلمان بن گیا. ٹھیک ہے, سو یس you can do اقامت دین کا کام, you can do as much as you want, but if you don't want to do it, it's fine. You just have to live the same life that you're living within the boundaries of Islam and you're good to go. So it's very simple. It's very simple, it's fun, it's just like normal life. قربانی بس اتنی ضرور آپ کو دینی پڑتی ہے کہ آپ کو اپنے انٹرٹینمنٹ کے ایونیوز کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ میوزک بجاتے ہیں تو میرا ایک دوست ہے, he has an excellent voice, he used to be a singer. اب وہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں دوست میں تو وہ کوئی نعت پڑھتا ہے تو بس اس کو انجوائے کر لیتے ہیں. اس کی وہ ایک نعت ہے, وہ پڑھتا ہے قدم ہے بلال, قدم ہے بلال حاج چلنے سے آ رہی, اب الوداع الوداع ہے ہماری, تو اس کو انجوائے کرتے ہیں. And you start enjoying that, you have fun in that. So you can keep living the same life you want. The summary is, it's not at all difficult, it's just the same, just within the boundaries of Islam. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ میسج, اور اسی پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں گفتگو کا. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ان شاء اللہ آپ آتے رہے. ان شاء اللہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بلایا. اٹس این اپرچونیٹی ٹو اسپیک ٹو پیپل. آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی ون تھنگ. آئی ڈونٹ فیل آئی ایم اے ویری گڈ مسلم, اینڈ دس فیلنگ از پرابیبلی ود ایوری پرسن ہو از آن اسلام. یہ ایک فیلنگ رہتی ہے انسان کی کہ یار میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے کسی کو درس دے سکوں, کیونکہ میری اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ ابھی بھی ہیں. سو یہ جو جرنی ہے, اس جرنی کے اندر انسان جتنا زیادہ کر لے اتنا کم ہے. ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ کہہ سکیں کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا. رائٹ, سو دیر آلویز بی
کچھ چیزیں جس میں آپ تقوی کے معیار پہ کچھ کر رہے ہوگے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فتوے کے معیار پہ کر رہے ہوگے, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ گناہ بھی کر رہے ہوگے, بالکل نوئنگ اور ان نوئنگلی. لائف از ناٹ پرفیکٹ, اس سے ڈی موٹیویٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. سو ون میسج دیٹ آئی وانٹ ٹو گیو ایوری ون از دیٹ, میں خود بھی اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری پوری زندگی پرفیکٹ نہیں ہے. آئی ایم پرابلی ڈوئنگ سم تھنگز رائٹ اینڈ سم تھنگز رانگ, بٹ آئی ایم کانسٹنٹلی اویئر دیٹ آئی وانٹ ٹو میک تھنگس رائٹ. ٹھیک ہے, اور یہ اسٹرگل ساری زندگی کی ہے. ٹھیک ہے, کوئی انسان اگر سچ بولنا شروع کر دیتا ہے اور سچ کے معیار پہ پہنچ جاتا ہے تو شاید کہیں بخل کے اندر پھنسا ہوتا ہے. کوئی اگر سخی ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے اس کی مطلب اخلاق میں مسئلہ ہے. کسی کے اخلاق کا معیار بہت اچھا ہے تو وہ نمازوں میں اس سے چھوٹ رہا ہوتا ہے. اٹس اے کانسٹنٹ لائف لانگ ایفرٹ ٹو اسٹے آن دین. اور وہ اس ایفرٹ میں اگر آپ سے بھول چک ہو رہی ہے, فرض کریں آپ سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, تو ڈی موٹیویٹ نہ ہو, جسٹ کیپ ٹرائنگ. اور زندگی کے تمام پہلو انسان کے اگر ٹھیک نہیں بھی ہیں تو کیپ یور سیلف موٹیویٹ. اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے. اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو کیپ اسٹرگلنگ, ان شاء اللہ یو ول بی ایبل ٹو اچیو مور دین یو کین. اور وہی مقصد ہے. پرفیکٹ لائف کسی کی بھی نہیں ہے, تو ڈونٹ گیٹ موٹیویٹیڈ اف یو ہیو 2 out of 8 10 تھنگز رائٹ. آج 2 ہیں, کل 4 ہوں گی, پرسوں 8 ہوں گی. اور اس میں سب سے کلیدی کردار ادا کرتا ہے صحبت. اف یو میک دا رائٹ فرینڈس, اف یو ہینگ آؤٹ ان رائٹ فرینڈس, یو ول آلویز فائنڈ اٹ ایزیئر ٹو بی آن دا پاتھ. اگر آپ کے دوست, اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی کہا المرء علی دین الخلیلک, کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ انسان اپنے باپ کے دین پہ, رائٹ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, his father was a pagan, رائٹ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوست تھے, کمپینین تھے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے دوست کے دین پہ تھے. یہ بڑی گہری بات ہے, لٹرلی بھی اس کا میننگ آپ لے سکتے ہیں. بٹ المرء علی دین الخلیلک مینس کہ جیسے آپ کے دوست ہیں, جیسے آپ کی صحبت ہے, ویسے ہی آپ کی زندگی گزرے گی, ویسے ہی وقت گزرے گا. اگر آپ کے دوست آپ چن لیں جو دین پہ چلنے والے ہیں, آئی ایم بلیسڈ کہ میرے دوست ہیں جو کہ ہمارے مطلب دے آر پروگریسو تھنکرز, اور ایسے بہت سارے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو آپ کے ہم خیال ہوں گے. ابھی پرابلم کیا آتا ہے, جب آپ دین پہ چلنے کے لیے دوست ڈھونڈنے جائیں اور آپ کو ہم خیال لوگ نہ ملیں تو آپ ان کے ساتھ زیادہ دیر دوستی بھی نہیں رکھ پاتے. سو ہم خیال لوگ جن کے ساتھ جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں یا دین پہ چل رہے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے, بیٹھیں گے, ان کے ساتھ اپنی زندگی کی انٹرٹینمنٹ ڈھونڈیں گے یا ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں گے, تو دین پہ چلنا آسان ہوگا. بیکاز جب اذان ہوگی تو سارے اٹھیں گے نماز پڑھنے کے لیے. اب اگر اذان ہو رہی ہے اور 8 بندے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور ایک اٹھ کے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کی طبیعت پہ یا تو بوجھ پڑے گا. اگر تو وہ ایک اچھا مسلمان اور بالکل کلیئر ہے تو وہ شاید چلا بھی جائے گا, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو آئی تھنک دین پہ چلنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے صحبت. اگر آپ صحبت ٹھیک اختیار کریں گے تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہونی شروع ہو جائیں گی اور زندگی بہت آسان لگنے لگ جائے گی. بالکل. ڈونٹ یو فیل ایز سم ون who has been a very high achiever in life, ماشاء اللہ, in every تو خیر نہیں ہوتا لیکن کافی سوٹس آف لائف, ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ڈونٹ یو فیل کہ آپ ایک جگہ پہ لیک کر رہے ہیں when it comes to your Islam, کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا become a D+ or a C+ Muslim? When sorry, I didn't get the question. I'm saying کہ as someone who has been an achiever in his life in multiple suits, as an athlete, as an actor, etc., don't you feel کہ in Islam and in this suits of life you are downgrading yourself or you're underperforming? Again, like I said, میری زندگی کی پرائیورٹیز یا میری اسٹرینتھس پہ اگر میں پیوٹ کروں گا نا تو آئی ول پرفارم دا بیسٹ. سو فار ایگزامپل, if I'm good in maths, if I pivot on maths, I'll perform the best. اگر میں کیمسٹری میں پیوٹ کرنا چاہوں گا تو I'll probably not work really well. Sure. So ہر انسان کی دین کی خدمت کی بہت ساری, You're content with what you are. نہیں, I'm trying to explain one important thing. So اللہ تعالیٰ کو نا راستے بہت سارے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کے لیے آپ مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کے لیے آپ امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کے لیے آپ پڑھا سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کے لیے مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عبادت, انسان کی اپنی عبادت اور انفرادی دین سے ہٹ کے انسان نے بالاتر ہو کے انسان نے واٹ ڈو یو وانٹ ٹو گیو ٹو سوسائٹی, رائٹ. سو اس میں بہت سارے چینلز ہیں. کوئی انسان تبلیغ کے تھرو اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے, کوئی تصوف کے تھرو, کوئی جہاد کے تھرو, کوئی مدرسے کے تھرو, کوئی خیر خواہی کے تھرو. دیر آر ملٹیپل ویز, انٹرپرینیورشپ کے تھرو, جی, کوئی کسی بھی طریقے سے, رائٹ. سو آئی فیل کہ میری زندگی میں میری اپنی جو اسٹرینتھ ہے
میں اسی کے اندر اگر دین کی خدمت تلاش کروں گا تو میں سب سے اچھا پرفارم کر سکتا ہوں اور وہ غیر فطری نہیں ہوگا. فار ایگزامپل آئی فیل کہ آئی ہیو اے پیشن فار انٹرپرینورشپ, تو میری دین کی خدمت یہ ہے کہ میں میکسیمم امپلائمنٹ جنریٹ کر کے, حلال رزق کما کے, اپنا صدقہ بڑھا کے, اپنی خیرات بڑھا کے, یا ان پیسوں کو استعمال کر کے کسی 8 10 20 بچوں کو پڑھا کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ تک پہنچ رہا ہوں. کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس وقت زیادہ ہے مثال کے طور پہ, تو وہ تبلیغ کر کے اللہ کی طرف پہنچتا ہے, تو اس کی اسٹرینتھ ہے جس پہ وہ پیوٹ کر رہا ہے. اینڈ آئی تھنک ایوری ون ہیز ڈفرنٹ سیٹ آف اسٹرینتھس. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کے بھی مختلف رنگ تھے, رائٹ. اصحاب صفا جو تھے وہ سارے کے سارے 24 گھنٹے یا مطلب دن کا بیشتر حصہ وہ مدرسے کی تعلیم کے اندر گزار رہے ہوتے تھے, رائٹ. بٹ وہ اتنا وقت دین کی تعلیم میں گزار رہے ہوتے تھے یا احادیث کی روایت میں گزار رہے ہوتے تھے کہ جو لوگ جہاد کرنے جا رہے ہوتے تھے وہ مختلف ہوتے تھے. اب اگر ایک انسان جو کہ حدیث لکھ رہا ہے وہ اس محرومی میں, مطلب انسان تو نہیں, صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سوچنے لگ جائیں کہ جی میں جہاد نہیں کر پا رہا, یا فار دیٹ میٹر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, آج آپ کو میں سوال پوچھتا ہوں, چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے یہاں پر ہونی ہے, اب اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہونی ہے 30 days, کیا کوئی ایک دن بھی آپ اس کو مس کریں گے؟ نہیں, آپ زندگی ساری چھوڑ کے کہیں گے یار میں اس مجلس میں بیٹھ جاؤں کیونکہ نبی یہ وقت کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کو مل رہا ہے, میں ایک ایک پل ان کے ساتھ گزار رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا جی. بٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے بزنس مین, ٹھیک ہے, وہ تجارت کیا کرتے تھے. وہ اور ان کے پارٹنر, 2 پارٹنرز ہوتے تھے, ایک دن ایک مجلس پہ جاتا تھا, دوسرا کاروبار سنبھالتا تھا, دوسرے دن دوسرا مجلس پہ جاتا تھا, کاروبار سنبھالتا تھا, کریکٹ. سو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے اور ایک بیلنس ہے. آپ دین کی ایک تو بیلنس آپ نے اچیو کرنا ہے اپنی لائف میں, کاروبار, فیملی, بچے, دوست, دین, ان کا بیلنس اچیو کریں گے. جہاں بیلنس آؤٹ ہوگا آپ برن آؤٹ ہو جائیں گے. اٹ ہیز ہیپنڈ ود می ان لائف کہ بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی, جس طرح آپ نے بھی بتایا نا, آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ گریٹر کاز سے پھر آپ ہٹ جاتے ہیں. سو ون تھنگ از موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے بیلنس اچیو کرنا ہے کیونکہ وہ فطرت کے قریب ہے. بیلنس آؤٹ ہوگا تو دیٹس غیر فطری, فرسٹ اینڈ فارموسٹ. دوسرا, آپ نے اپنی زندگی کے دین سے ہٹ کے اگر بالاتر ہو کے اقامت دین کے لیے کوئی کام کرنا ہے, یو نیڈ ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی, یا آپ گریٹر کاز کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پیوٹ آن یور اون اسٹرینتھس. بس دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک صلاحیت دی ہے, آپ سخی ہیں تو آپ سخاوت کے ذریعے خدمت کریں. اگر آپ داعی ہیں تو دعوت کے ذریعے دین کی خدمت کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹلیکٹ دیا, آپ ٹیچر ہیں, تو بچوں کو پڑھا کے دین کی خدمت کریں. دیر آر ملٹیپل ویز. بہت بریلینٹ آنسر دیا ہے. میں سوال پوچھا اس لیے تھا, آپ نے جو سوال دیا تھا اس کا ڈائریکٹ آنسر میں نے جان بوجھ کے نہیں دیا. سو آئی ہیو اے لاٹ مور things that I am doing according to my strengths, but probably وہ ہر انسان کو بتانا بھی ضروری ہے. بالکل صحیح. اور میں نے چاہتا بھی تھا جو جواب دیا وہ نکلوانا چاہتا تھا میں آپ سے. میں یہ چاہتا تھا کہ آپ بتائیں کہ میں کیا کیا کرتا ہوں, چاہتا تھا آپ جو جواب دیا ہے آپ نے وہ نکالیں. تو بڑا بہترین, بڑا بریلینٹلی آپ نے پٹ کیا اور بڑا صحیح بات ہے, کیونکہ سارے دائی بن جائیں گے تو پھر وہی بات ہے, نظام نہیں چلے گا. ویری امپورٹنٹ نا جی. لیکن دین کا ایک معاشرے کا فیبرک ہے, ایسا ہی ہے, جس میں ہر انسان نے اپنی کیپیسٹی میں اگر سارے دعوت پہ لگ جائیں گے نا تو باقی کام کس نے کرنے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت خوبصورت ہمارا نا انسائڈ جوک ہے کہ ہم لوگ نا خوبصورت بہت کہتے ہیں. یہ بے لگ رہا ہے پوڈ کاسٹ میں ہمارا ایک انسائڈ جوک ہے, میں نا خوبصورت بہت کہتا ہوں, میرے منہ پہ چڑھا ہوا ہے. خیر بہت بریلینٹ پوڈ کاسٹ ہوا ہے. اینڈ تھینک یو ویری فار یور ٹائم اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ پوڈ کاسٹ. Thank you so much for inviting me. Thank you for the opportunity. Thank you.